بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور استغفار کی برکتوں کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو کون کون سی برکتیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور استغفار کا وظیفہ کیا ہے۔ اور اسی ویڈیو میں ہم یہ بھی بات جان پائیں گے کہ ہم استغفار جو کر رہے ہیں وہ کیا غلط طریقے سے تو نہیں کر رہے، اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے رونے والے کی فضیلت کیا ہے، اور وہ کون سی دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگے تو وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی۔ ان سارے سوالوں کے جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ جب تک لوگ کمنٹ پڑھتے رہیں گے اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ استغفار کے معنی ہیں توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا، اور آدمی اپنے ان گناہوں کو سوچے جنہوں نے ان کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول باری تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس کے بعد صدق دل سے توبہ و استغفار کرے، اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ جس سے اللہ سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ کی فضیلت سے مراد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ بعض فضائل اور برکات استغفار کے یہ ہیں: استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے، اور جسے اللہ اپنی رحمت میں شامل کر لے دنیا آخرت کا خیر اس کو مل گیا، اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور استغفار کرنے والے کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں خوشحالی اور سکون پیدا کر دیتا ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مشکلات اور مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے، اور اس کے لیے راہوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت اور آخرت میں مغفرت اور جنت عطا فرماتا ہے۔ استغفار کرنے کا بہترین وقت صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ رمضان، شعبان، رجب اور دیگر مبارک موقع پر بھی استغفار کرنا زیادہ مستحب ہے۔ اور استغفار کی فضیلت کے علاوہ اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت کا وعدہ دیتا ہے، اور جس سے اللہ وعدہ کر لے پھر اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور قربت میں داخل کرتا ہے، اور اس کے دل کو نورانی اور صاف کرتا ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اور عنایت عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے اعمال صالحہ کی تسہیل کرتا ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور نصرت میں رکھتا ہے، اور جسے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اسے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس کو شیطان اور دشمنوں سے بچاتا ہے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور استغفار کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگیں، اور اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اس سے آپ کو اللہ کی مغفرت، رحمت، برکت، توفیق، حفاظت، نصرت، عزت اور جنت میں داخلہ ہونے کا وعدہ ملتا ہے۔ استغفار کرنے کے لیے آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو مغفرت کو طلب کرنے کا مفہوم پیدا کریں۔ مثلا آپ صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں،
اور استغفار کا غلط طریقہ کیا ہے؟ استغفار کا غلط طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم نہ ہو اور آئندہ ان سے بچنے کا عزم نہ کرے اور صرف زبان سے استغفار کے الفاظ کہتا رہے بغیر دلی توبہ اور اخلاص کے۔ یہ طریقہ ناقص ہے اور نامناسب ہے اور اس سے مغفرت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ استغفار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں پر بصدق دل نادم ہو اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عزم کرے اور دلی طور پر توبہ و استغفار کرے اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ جس سے اللہ سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کرے۔ کیا استغفار سب گناہوں کے لیے درست ہے؟ جی ہاں، استغفار سب گناہوں کے لیے درست ہوتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ اگر بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور ان سے باز آئے اور اللہ سے معافی مانگے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ کوئی فحاشی کریں یا اپنے آپ پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور گناہوں کو بخشنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ استغفار کبھی نامناسب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ استغفار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، بلکہ وہ ان کی مغفرت اور رحمت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ سب سے افضل ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ذکر اسلام کا پہلا شہادت نامہ ہے جو مسلمانوں کو ایمان لانے اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ذکر اللہ کی عظمت، اختیار، رحمت اور معبودیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونے والے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رونے والے کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ جب کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کے سامنے روتا ہے، وہ اپنے دل کی صفائی اور اپنی معاملت کی طلب کرتا ہے، اور اللہ کریم بہت رحمان ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی رحمت کی طلب کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ یہ ایک بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو خدا کے سامنے لے کر آتا ہے اور اپنی حاجتوں کی طلب کرتا ہے۔ اللہ کریم ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کی پسندیدہ دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کی پسندیدہ دعائیں بہت سی ہیں جو کہ ہمیں ان کی رحمت اور مغفرت کی طلب کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ کچھ دعائیں اور حدیثیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ بہترین تسبیح ہے الحمدللہ، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ پاک ہے اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کی تعداد کے برابر، اس کی خوشی کے لیے اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کی کمالات کی تعداد کے برابر۔ اور وہ کون سی دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعائیں بہت سی ہیں جو کہ ہمیں ان کی رحمت اور مغفرت کی طلب فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی دعا ناپسند ہے جو اپنے ماں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے
اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی دعا بھی پسند نہیں آتی جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صدقہ نہ دینے والے کی دعا پسند نہیں آتی۔ اللہ کو دوسرے لوگوں سے مانگنے والے کی دعا پسند نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کو بیکار گفتگو کرنے والے کی بھی دعا پسند نہیں آتی۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ کو ناراض کر سکتی ہیں۔ ہمیشہ اپنی دعائیں اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ کی رضا کی طلب کریں۔ اللہ خود انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا ایک نام الوکیل ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو انعام دیتا ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔